بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو اب صرف 9 دن رہ گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اسے فائنل کال کہہ رہی ہے اور مرو یا مارو والی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ بتائیں کہ حکمت عملی وہی پرانی ہوگی کہ اس سے پہلے کہ تحریک انصاف ملک بند کرے، آپ خود ہی یعنی حکومت خود ہی ملک کو بند کر دے، یا اس مرتبہ کچھ مختلف ہوگا؟ دیکھیں، اس میں جو 9 مئی کے پس منظر میں اور پھر جو گفتگو انہوں نے کی ہے، بالکل ایسے ہی جس طرح سے آپ نے کہا کہ ماریں گے یا مر جائیں گے، سر سے کفن باندھ کے آئیں گے، واپس نہیں جائیں گے، گھر والوں کو تاکید کر کے آئیں گے کہ ہمارے جنازے پڑھ دیں۔ تو اس کے پیش نظر پھر پریونٹیو میجر جو ہیں وہ اسی لیول کے جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور اس بارے میں پہلی ذمہ داری تو صوبائی حکومتوں کی ہے کہ وہ ایسے عناصر کو جو اس قسم کی تیاری میں مصروف ہوں یا اپنے آپ کو انوالو کریں، انہیں جو ہے وہ بالکل یہ موقع نہ دیں۔ اور اس کے بعد پھر جو فیڈرل گورنمنٹ یا فیڈرل کیپٹل ہے، کیونکہ آنا تو سبھی نے اس طرف ہے، تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ خاطر خواہ انتظام جو ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ کسی طرح سے بھی یہ شہر میں امن و امان کی صورتحال یا یہاں پہ جان و مال کا نقصان جو ہے وہ کرنے میں کامیاب نہ ہوں۔ تو اس بارے میں ابھی کیبنٹ کا اجلاس نہیں ہوا، یہ وہاں پہ بات ڈسکس ہوگی اور اس کے بعد پرائم منسٹر جو ہے وہ پالیسی دیں گے، لیکن اس رانا کے صاحب، مطابق جو ہے وہ عمل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے کہا کہ صوبائی حکومتوں کو نکلنے ہی نہیں دینا چاہیے۔ سندھ سے تو لوگ نہیں آ رہے، بلوچستان سے لوگ بھی نہیں آئیں گے، چونکہ ان کے بارے میں خان صاحب نے کہہ دیا کہ وہ اپنے اپنے صوبوں کے اندر احتجاج کریں۔ اب معاملہ آ جاتا ہے پنجاب کا، پنجاب میں آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے، وہاں سے پچھلے جو جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں 8 فروری کے بعد اب تک وہاں سے کوئی خاطر خواہ نمبرز میں لوگ وہاں سے نہیں آ سکے۔ ہر مرتبہ جو ایک بڑا قافلہ آتا ہے وہ آتا ہے خیبر پختونخوا سے، وہاں حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، تو انہیں کیسے روکیں گے اس مرتبہ کہ وہ اسلام آباد نہ آ سکے؟ دیکھیں، کانسٹیٹیوشن اور لا کسی حکومت کو، صوبائی حکومت کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ لاہو لشکر کے ساتھ، اپنی حکومتی وسائل کے ساتھ، سرکاری ملازمین کے ساتھ اور پروونشل فورسز کے ساتھ جو ہے وہ وفاق کے اوپر حملہ کرے۔ یہ کانسٹیٹیوشن اور لا کی جو ہے وہ انتہا کی وائلیشن ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ وفاقی حکومت اور وفاقی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، میری نظر میں ان کے پاس بھرپور اور لیگل کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ اس صورتحال کو اوائڈ کر سکیں۔ آئینی آپشن تو ایک ہی ہے وفاقی حکومت کے پاس، وہ ہے گورنر راج کا لگایا جانا۔ تو کیا آپ اس سے طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ گورنر راج لگا کے بالکل ہی معزول کر دیا جائے وزیر اعلیٰ کو کہ وہ سرکاری مشینری یا سرکاری ملازمین کو لے کر اسلام آباد کی طرف نہ آ سکے؟ نہیں، ایسی ضرورت نہیں ہے۔ گورنر راج نافذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے نیچے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ مطلب وہ طریقے اگر بتا دیں گے تو پھر بندوبست کیا کریں گے؟ نہیں، ویسے آپ نے آئینی آپشنز کی بات کی، تو آئینی آپشن تو وہ میں جس طرح پہلے ذکر کیا تھا وہ تو گورنر راج کا ہی ہے وفاقی حکومت کے پاس کہ وہ گورنر راج وہاں پہ لگا دے، باقی آئینی آپشن تو ایسا نہیں کوئی جی، گورنر راج بالکل نہیں لگے گا، اور جو بھی آپشنز اختیار کیے جائیں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ ایمرجنسی ڈکلیئر کی جا سکتی ہے، فوج طلب کر لی جائے وہاں پہ، لیکن وہ بھی صوبائی حکومت جب پہلے ایڈوائز کرتی ہے، ریکویسٹ کرتی ہے، تو اس کے اوپر ہی وفاقی حکومت جو ہے ایسا کچھ ایکٹ کر سکتی ہے۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت سے پہلے ان چیزوں کا پبلک کرنا جو ہے وہ تو پھر ان چیزوں کو بے اثر کرنے کے مترادف ہے۔ اچھا رانا صاحب، ایک اور جو چیز بھی بھی ہے۔ کرنا ہے وہ کریں گے، اور یہ بات بالکل نو آپشن ہے کہ یہ وہاں سے اس طرح سے جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ وفاق کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یو آر ویری کانفیڈنٹ رانا صاحب، جو بھی آپ کے پاس آپشن ہے یا پالیسی یا حکمت عملی ہے، اس مرتبہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس احتجاج میں شریک نہیں ہو سکیں گے یا لیڈ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے؟
جی ان کو کیپٹل کے اوپر حملہ آور نہیں ہونے دیا جائے گا.